بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین. ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج 18 ذی الحج کا دن ہے اور اس دن کو اہل تشیع یہ کہتے ہوئے عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت یعنی کہ خلیفہ بلا فصل اور ان کو امامت جو ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہتے ہوئے عطا فرمائی. اب کیا یہ حقیقت ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر ان کی مراد یہ ہوتی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ اس کا مطلب اور مراد یہ ہوتی تو اس کا بہترین موقع جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا کہ اس موقع پہ غدیر خم کی نسبت زیادہ تعداد تھی مسلمانوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. تو اس موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان فرماتے اور اپنے بعد ان کی امامت کا اعلان فرماتے. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ مولا کا جو معنی اہل تشیع لیتے ہیں وہ کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں ملتا اور نہ ہے. یعنی مولا کا معنی لغت کی کتابوں میں وہی موجود ہے جو کہ اہل سنت و جماعت مراد لیتے ہیں، یعنی کہ بمعنی دوست، بمعنی محبت، بمعنی مددگار اور بمعنی انصار کے طور پہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوستی ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ دوستی ہے. یہی نظریہ 15 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کا رہا، تمام مفکرین کا، محدثین کا، ائمہ فقہا کا، اور اسی پر اجماع ہے. لیکن اہل تشیع نے جو مراد لیا ہوا ہے وہ ان کا ذاتی طور پہ گھڑا ہوا ہے. میں آگے چل کے اس بات کو بھی بیان کرتا ہوں کہ عید غدیر کی ابتدا جو ہے وہ ہوئی کب؟ نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں تھی، نہ پہلی صدی میں، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، حتیٰ کہ چوتھی صدی ہجری کا جب نصف گزر گیا تو اس وقت تک بھی عید غدیر کا کسی قسم کا کوئی وجود نہیں تھا. حقیقی طور پہ جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آخری حج سے قبل سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے محصولات وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اور ان کی تقسیم کاری سارا کام مکمل کرنے کے بعد حج میں شریک ہوئے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقسیم کاری کے حوالے سے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ناگواری تھی، جس کا اظہار انہوں نے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پہ کیا. غدیر کا معنی تالاب ہے اور یہ پانی کا ایک مقام تھا جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑاؤ کیا تھا. تو اس مقام پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ صحابہ اکرام کی طرف سے یہ شکایت ملی اور بالخصوص حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ شکایت پہنچی
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اور ان کی جو فضیلت اور ان کی جو عظمت ہے اور ان کی جو محصولات کی تقسیم کاری ہے اس کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور صحابہ اکرام کا جو اشکال ہے اس کو دور کرنے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کرتے ہوئے یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، تو ویسی ہی دوستی اور ویسی ہی جو محبت ہے وہ تمہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنی چاہیے، جو کہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اس فضیلت کا اور آپ کی اس منقبت کا اور آپ کی اس عظمت کا اہل سنت و جماعت میں سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال چشتیوں کے ایک بہت بڑے پیشوا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ اعلی حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 34 پر اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا ہے، کیونکہ جو معنی اہل تشیع مراد لیتے ہیں اگر وہی عقیدہ اپنایا جائے تو پھر پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کا انکار ہوتا ہے، ان کی امامت کا انکار ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو اور غدیر خم کے اس واقعہ کو اور ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان سے یہ مراد لیا ہو کہ اس سے مراد میری خلافت بلا فصل ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہو، اور صرف خلیفہ تسلیم ہی نہ کیا ہو، ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیا ہو، اور صرف فیصلوں تک ہی بات محدود نہ رہی ہو بلکہ ان کی امامت میں اقتدا کرتے ہوئے 25 سال مسلسل نماز پڑھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ عید غدیر کا یہ نظریہ رکھنا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور دلیل اس کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ حدیث ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا جو ڈھونگ ہے وہ رچا کے پہلے سارے کے سارے خلفاء کی جو ہے ان کی خلافت کی بھی نفی کر دی جائے اور ان کی امامت کی بھی نفی کر دی جائے اور ان کے فیصلوں کی بھی نفی کر دی جائے، کیونکہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان خلفاء کی خلافت اور ان کی امامت اور ان کی عدالت اور ان کی سخاوت اور ان کی شجاعت اور ان کی سخاوت پر مکمل اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اور دین جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے امت مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ تو اگر ان کی خلافت کو ہی معاذ اللہ جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیا جائے اور مینس کر دیا جائے تو پھر دین کا وجود اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات کا صریحاً انکار ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ نے بھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر اس بات کو مکمل طور پہ لکھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کو دلیل بنا کے اہل تشیع اور روافض جو عقیدہ گھڑتے ہیں وہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پہلی 3.5 صدی جو 350 سالہ اسلام کا دور ہے اور جو تاریخ اسلام ہے اس کے اندر عید غدیر کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو بعد میں معز الدولہ نے 352 ہجری کے اندر عید غدیر کو رافضیوں کے ساتھ منایا، اور اس نے بڑے پیمانے پر حکومتی سطح پر جو ہے وہ بازاروں کو سجوا کے، اور جس طرح عید کے دنوں میں رات کو دکانیں کھلتی ہیں، حتیٰ کہ اس نے رافضیوں کے ساتھ عید غدیر کی نماز جو ہے وہ پڑھی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اہل سنت و جماعت، حالانکہ یہ بالکل ایک گھڑی ہوئی بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ وہ بغض علی کفر ہے، بغض علی منافقت ہے، بغض علی
بندے کے بے ایمان ہونے کی دلیل ہے، جبکہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اہل سنت و جماعت نے وہی معنی مراد لیا جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور صحابہ اکرام نے اس سے جو مراد لیا کہ محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی اور ان کے ساتھ جو والہانہ تعلق ہے وہ تعلق مصطفیٰ ہے، وہ حب مصطفیٰ ہے، وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اور 18 ذی الحج کو مخصوص اس دن کو یہ کوئی اتفاق نہیں کہ عید غدیر کو روافض کیوں مناتے ہیں، کیونکہ 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس دن کو عید غدیر کو منا کر وہ حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں حب علی ہے اور میں اس کے اظہار کے لیے عید غدیر کو مناتا ہوں اور باقی سارے خلفاء پر کوئی تعال و تشنیع نہیں کرتا، کوئی تبرہ نہیں کرتا، ان کی خلافت کا کوئی انکار نہیں کرتا، ان کی امامت کا کوئی انکار نہیں کرتا، مانتا ہوں ان کی خلافت کو، تو یاد رکھیں پھر بھی مشابہت ہے، کن کے ساتھ؟ غالیوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ، تبرائیوں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ۔ اور وہ منافقین فی الاعمال نہیں ہے، وہ منافقین فی الاعتقاد ہے۔ عقیدے کا منافق ہونا اور چیز ہے اور اعمال کا منافق ہونا اور چیز ہے۔ عقیدے کا منافق بڑا مجرم ہے، اعمال کا منافق مجرم تو ہے لیکن وہ چھوٹا مجرم ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں، اور وہی معنی مراد لینے والے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا، جو کہ سارے صحابہ اکرام نے اور پھر بعد میں سارے تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء نے لیا، جس پہ اجماع ہے۔ تو جس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ایمان کی دلیل ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی عظمت کو قبول کرنا اور اس کا اقرار کرنا اور ان مقدس نفوس کی ہستیوں کا حیا کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، صرف صحابہ اکرام کو چھوڑ کے اہل بیت کی محبت کا نعرہ روافض، اور صرف جو ہے وہ صحابہ اکرام کی محبت کا نعرہ اور اہل بیت کو چھوڑ کے یہ خارجیت ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی پیروی کرنے کا حکم ہے، اور باقی ساری فرقہ واریت کو دھکا دے کے اور ان کے منہ پہ تمانچہ مار کے جس جھنڈے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے وہ اہل سنت و جماعت کا پرچم ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کچھ جعلی قسم کے پیر ہیں جو اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ بے در پہ حملے کرتے ہیں، بالخصوص ایسے ایام میں جو ایام رافضیت کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں سے اہل سنت و جماعت کے نفوس کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، رہتی دنیا تک اہل سنت و جماعت کے پرچم کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے غلاموں کا غلام بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔